بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی میں خوش آمدید. I'm your host کامران علی خان. ناظرین، آج کی دنیا معلومات کی دنیا ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ترقی کے ذریعے معلومات کا ایک سمندر ہر گھر کی دہلیز پر دستک دے رہا ہے. کرۂ ارض پر موجود ہر انسان آج اپنے مذاہب کو، اپنے عقائد کو اور اپنے نظریات کو موجودہ اور کرنٹ انفارمیشن کی روشنی میں جانچ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے. ناظرین، تاریخ انسانی میں آج پہلی بار وہ وقت آیا ہے جب ہم اس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں جب کوئی راز نہیں رہا ہے. انسانی عقل اور شعور آج اپنی معراج پر پہنچ چکے ہیں. آج انسان کے سامنے دو کائنات ہیں. ایک کائنات جو اس کے جسم کے باہر ہے اور ایک کائنات جو اس کے جسم کے اندر ہے. باہر کی کائنات بھی لامحدود اور اندر کی بھی لامحدود. دونوں میں انسان کے لیے سوچنے کی راہیں ہیں. دونوں میں انسان کے لیے سوال ہیں. دونوں ہی انسان کو دعوت فکر دیتے ہیں. دونوں ہی میں سوال ہیں، ایسے سوال جن کا جواب تلاش کرنا ہی شاید آج انسان کا فائنل ٹارگٹ ہے. ناظرین، انسان کو اس کے وجود، کائنات میں اس کے مقام اور اس کی وجہ تخلیق کے حوالے سے مذاہب تو رہنمائی دیتے ہی ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آج کا اویلیبل تمام سائنٹیفک ڈیٹا اور تمام جدید ترین ریسرچ بھی انسان کو خدا کے وجود کے حوالے سے رہنمائی فراہم کر رہی ہے، یا کم از کم یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ کرنے کی کیپیبل ہو رہی ہے. دوستوں، المیہ یہ ہے کہ مذاہب اور عقل انسانی کی زبانیں آج تک ایک دوسرے سے مختلف سمجھی جاتی رہی ہیں، اور یہ اختلاف بسا اوقات اس حد تک آگے چلا جاتا ہے کہ ان دونوں کے مابین ایک تصادم کی صورتحال پیدا ہوتی نظر آتی ہے. ہم اپنے اس پروگرام مذاہب اور عقل انسانی میں کمپیئر کریں گے اس انفارمیشن کو جو ہمیں حاصل ہوئی ہے مذاہب کے ذریعے، اور وہ انفارمیشن جو ہمیں حاصل ہو رہی ہے انسان کی تحقیق کے ذریعے، اس کی جستجو کے ذریعے، یعنی عقل انسانی کے ذریعے. ہماری اس کمپیرزن کا واحد آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ ہر علم، چاہے وہ قدیم ہو یا جدید، اللہ رب العزت کے وجود کی طرف ہی رہنمائی کرتا ہے. اور ہمارے اس سفر کی فائنل ڈیسٹینیشن ہے معراج انسانی، ہیومن ایکسلنس، کیونکہ ہر مذہب کا فوکس ہے انسان اور ہر عقل کا فوکس بھی ہے انسان. ناظرین، ہم اپنے اس پروگرام کی ابتدا اللہ رب العزت کے وجود سے نہیں کر رہے، نہ ہم اپنے پہلے پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کائنات کا وجود کس طرح ممکن ہوا، یا پھر یہ کہ انسان کو دنیا میں کیوں کر بھیجا گیا. ناظرین، ہم آج سب سے پہلے جس موضوع پہ گفتگو شروع کریں گے وہ ہے انسانی عقل، انسانی شعور، انسانی فہم. ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے انسانی ذہن کے اندر ایسی کیا خصوصیت رکھی ہے کہ جس کے تحت یہ ذہن اللہ کو بھی پہچانتا ہے، اللہ کے وجود کی طرف اشارے کرتا ہے، اور انسان کو اپنی پہچان اور اپنی معرفت بھی عطا کرتا ہے. ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا پہلا ٹاپک ہے دا ہیومن برین. اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی سب سے پیچیدہ چیز کہ جس کے بغیر نہ ہم خدا کے وجود کو جان سکتے ہیں، نہ اپنے وجود کو جان سکتے ہیں، اور نہ کائنات میں اپنے مقام کو سمجھ سکتے ہیں. ڈسکشن کریں گے اس موضوع کے اوپر اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ. ہمارے پینل میں شامل ہیں ڈاکٹر منیر حسن صاحب. آپ ایکس وائس چانسلر ہیں NAD یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے، معروف اسکالر ہیں، ریسرچر ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی فضل سبحان صاحب. آپ ریلیجس اسکالر ہیں اور جامعہ بنوریہ العالمیہ سے آپ کا تعلق ہے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مسٹر علی عباس. آپ ریسرچر ہیں، اسکالر ہیں، ٹیلی کمیونیکیشن انجینئر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر ارشد ملک صاحب. آپ ایسوسیٹڈ ہیں انٹرنیشنل سرکٹ آف ٹیکنوکریٹ سے فار دا لاسٹ 2 decades، اور آج کل درس و تدریس میں مصروف ہیں.
ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر محمد فرید الدین صاحب, معروف میڈیکل پریکٹیشنر ہیں, پیڈیاٹیشین ہیں, اور ہمارے ساتھ آج ڈسکس کریں گے اناٹمی آف ہیومن برین کو. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فہد علی رضا صاحب, بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز ہیں اور qualified ہیں فلاسفی میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے. ویلکم all of you to our program. We are grateful to have you with us. مفتی صاحب, انسانی دماغ وہ فیکلٹی ہے کہ جس سے سوچ پیدا ہوتی ہے, جس سے خیال پیدا ہوتا ہے, وہ مشین ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت کئی جگہوں پہ فرما رہے ہیں افلا تعقلون, افلا تتفکرون, افلا تتدبرون. اللہ کے نزدیک اپنی اعلیٰ ترین مخلوق یعنی انسان کا سوچنا کیوں ضروری ہے, جاننا کیوں ضروری ہے؟ کچھ ارشاد فرمائیے, کچھ ہمارے علم میں اضافہ فرمائیے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. آج کا یہ ٹاپک انتہائی اہم ہے, اس لیے کہ کائنات کے اندر جو سب سے اہم مقصد ہے وہ پرپس آف کریشنز ہیں, ٹھیک, اور جس کا اسپیسیفک سبجیکٹ معرفت رب, اللہ کی پہچان ہے. اللہ کی پہچان کے لیے جو سب سے اہم ترین اور ویلیویبل چیز ہے وہ ہے انسانی عقل, جو کہ دماغ کے اندر موجود ہے اور مسکن ہے. ٹھیک. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن افلا یعقلون, کہ یہ لوگ قرآن کریم میں تدبر, غور اور فکر, سوچ اور وچار کیوں نہیں کرتے, یہ اپنی عقل کو استعمال کیوں نہیں کرتے. اور عقل اتنی اہم ترین چیز ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اول ما خلق اللہ العقل, سب سے پہلی چیز جو اللہ نے بنائی ہے وہ عقل ہے. اچھا. اور عقل کا منبع وہ دماغ ہے. ٹھیک. انسان جو بھی علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے 3 قسم کے ذرائع ہیں جسے ہم بیس لائن انویسٹیگیشن کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. اس میں جو پہلا ذریعہ ہے وہ حواس خمسہ ہے. The 5 senses. یس. حواس خمسہ میں آنکھ کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں, کان کے ذریعے سے سنتے ہیں, ناک کے ذریعے سے سونگھتے ہیں, زبان کے ذریعے سے اپنے ما فی الضمیر کو ڈسکرائب کرتے ہیں, ایکسپلین کرتے ہیں, اور ہاتھ کے ذریعے سے کسی چیز کو پکڑتے ہیں. ٹھیک. لیکن اس کے ذریعے سے ہم ایوری کائنڈ آف انفارمیشن حاصل نہیں کر سکتے. ایک اسٹیج ایسا آتا ہے جہاں پر یہ حواس خمسہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہمیں رہنمائی اور گائیڈ لائن دیتا ہے وہ ہے انسانی عقل اور انسانی دماغ. اچھا, لیکن یہاں پہ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا 5 سینسز, تو ظاہر ہے کہ یہ 5 سینسز جو ہیں یہ تو فزیکل سٹیمولس کو چیک کر رہے ہیں نا, تو اصل میں تو ان کی جو سینسنگ پاور ہے وہ بذات خود ان سینسز میں نہیں ہے, if I'm not wrong, اس کا تعلق انسانی دماغ سے ہے. اس کو الیبوریٹ فرمائیے تو کہ یہ ریلیشن کلیئر ہو ہمیں. جی دیکھیے, جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا 5 سینسز کے بارے میں, بالکل صحیح بجا فرمایا. ایکچولی برین کا اگر میں تھوڑی سی یہ وضاحت کروں کہ یہ کہ جو کچھ بھی یہاں سے جتنے بھی سگنلز جا رہے ہیں یہ سارے کے سارے سگنلز برین میں ہمارے پاس پرسیو ہو رہے ہیں. یہ سب کے سب ان کو جو ہے ایک طرح سے سمجھیے کہ وہ ڈیٹا جو ہے اس کو پورا انکارپوریٹ کر کے اور پھر اس کو ایک خاص ایسی انڈرسٹینڈنگ پر لے کر آتا ہے دماغ جو کہ ریڈیبل بھی ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ اس کو پھر آگے پھر آپ اور جو بھی ایکشن کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو اس چیز کو وہ پھر ٹرانسلیٹ کرے. ڈاکٹر صاحب, برین کے حوالے سے فیٹس کا ایک لوتھڑا ہے غالباً 1.5 پاؤ وزن کا, اور اس کے کمالات پہ تو ہم بات کریں گے, لیکن ایک ماڈل بھی آپ لے کے آئے تو ذرا بتائیے کہ یہ برین کی انیٹمی ہے کیا؟ جی دیکھیے, جیسا کہ اگر میں اس کو اگر اس طریقے سے میں اگر اس کو ڈسکرائب کروں, برین ہمارا 3 پارٹس پر ایک جو ہوتا ہے ڈیوائیڈڈ ہے. سب سے بڑا پارٹ جو کہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں فور برین, یہ سب سے بڑا پارٹ ہے. دوسرا اس کے پھر بعد میں آتا ہے وہ ہے مڈ برین جو کہ سیکنڈ پارٹ آتا ہے,